اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مسائل کے بارے میں تھی۔ مسائل میں سے پہلا مسئلہ پورا پڑھ چکے، دوسرا مسئلہ بھی کل پورا پڑھ لیتے اگر آپ کے زوم کا مسئلہ نہ ہوتا۔ اس کی 2-4 لائنیں رہتی ہیں، زیادہ نہیں رہتا۔ تو وہ یہ تھا کہ آپ جو چیز بیچنا چاہتے ہیں اس کے حوالے کرنے پر آپ کو قدرت ہو۔ اگر ایک عبد اپنے مولا سے بھاگ جاتا ہے تو عبد کے بھاگنے کو اباق کہتے ہیں، اور اباق کا اسم فاعل ہوگا آبق۔ ہم نے کہا کہ وہ عبد جو بھاگ گیا ہے اس کو بھی بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضمیمہ دینا ضروری ہے۔ خوب، تو وہ انشاءاللہ ہم مزید عبارت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ ہے وہ بھی لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اس کے لگ بھگ 3 درس ہوں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2 درسوں میں پورا کروں اگر آپ کا ساتھ ہو تو فرماتے ہیں کہ آپ جو چیز بیچنا چاہتے ہیں شرط ہے کہ وہ چیز آزاد ہو۔ آزاد کا کیا مطلب ہے؟ آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وقف نہ ہو۔ اگر میں نے یہ کمپیوٹر آپ کا وقف کیا ہے مدرسے کے لیے تو اس کو نہ آپ بیچ سکتے ہیں نہ مدرسہ بیچ سکتا ہے۔ وقف کو 2-4 صورتوں میں بیچا جا سکتا ہے۔ جب وقف والی چیز خراب ہو جائے اور جو کام اسے میں لینا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکتی، مثلا لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی اسکرین ٹوٹ گئی، اب وہ قابل استفادہ نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم نے اس کو بیچا تو اس رقم کا کیا کریں گے؟ فرماتے پھر اس رقم سے آپ کو دوسرا لیپ ٹاپ یا دوسرا کمپیوٹر خرید کرنا ہے۔ آپ کہیں گے تھے ٹوٹے ہوئے کے بدلے میں تو ہمیں نیا کمپیوٹر نہیں ملے گا، تو بھائی سیکنڈ ہینڈ لے لیں۔ کوشش کرنی ہے کہ وقف سے بیچ کر جو قیمت آپ نے حاصل کی ہے پھر اس سے بھی کوئی چیز خرید کر آپ اس کو اسی وقف والے کی طرح استعمال کریں۔ لیکن اگر اس کا بیچنا ممکن نہیں یا اس کو بیچتے ہیں لیکن آپ کو مزید کسی لیپ ٹاپ کمپیوٹر کی ضرورت نہیں تو کوئی اور چیز لے لیں جو وقف ہو جائے۔ خیر، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ لمہ سوم والوں کے لیے کوئی چیز وقف کی گئی، آپ لوگ اس میں اتنا تو اختلاف رکھتے ہیں، مثلا ثقلین کہتا ہے کہ مجھے یہ استعمال کرنے نہیں دیتے ہیں، تاج محمد کہتا ہے کہ مجھے استعمال کرنے نہیں دیتے ہیں، پھر ثقلین مغل صاحب، پھر سلیمان صاحب، پھر میرے خیال میں کاظم صاحب۔ خوب، تو اس قسم کا اگر اختلاف ہو جائے تو اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اگر ان کا اختلاف سبب بنے کہ کل ایک دوسرے کو یہ مار ڈالیں گے یا ان کے اختلاف کی وجہ سے وہ وقف والی چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، جیسے مدارس میں مولوی صاحبان اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرا، وہ کہتے ہیں یہ میرا، نتیجے میں مدرسے کی بلڈنگ بھی تباہ، مدرسے کی پڑھائی بھی تباہ۔ تو ایسی صورتحال میں بھی وقف والی چیز کو بیچا جا سکتا ہے، ورنہ وقف والی چیز کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے جو آج ہم نہیں پڑھیں گے، صرف اس کی لفظی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو بتا دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ولد کو بیچنا بھی صحیح نہیں۔ ولد کا لفظی ترجمہ یہ بچے کی ماں۔ بھائی کون بچے کی ماں؟ یعنی گائے نے اگر میرے پاس بچہ دیا تو کیا میں اس گائے کو نہیں بیچ سکتا ہوں؟ یہ ولد کنیز کا ایک قسم ہے بیٹا۔ کس کا قسم ہے؟ کنیز کا یہ ایک قسم ہے۔ یعنی اگر کنیز کو مولا سے حمل ہو گیا اور کنیز نے اپنے مولا سے ہی بچے کو جنم دیا ہے تو اب اس کنیز کو ولد کہا جاتا ہے۔
ایک مسئلہ آپ کے علم میں ہوگا تو بھی ٹھیک، اگر نہیں تو ابھی وہ اضافہ ہو جائے، کیونکہ عوام الناس اس چیز کو مانتی نہیں ہے۔ عورت ایک مرد پر کتنے طریقوں سے حلال ہو سکتی ہے؟ آپ انگلیوں کے ساتھ اشارہ کریں، کتنے طریقوں سے حلال ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ثقلین شاہ نے 2 بتائے، تاج محمد صاحب بھائی جو آتا ہے وہ بتائیں۔ اچھا آپ نے 3 طریقے بتائے، مغل صاحب 2، اچھا سلیمان صاحب 3، کاظم صاحب اچھا نہیں 3 طریقوں سے، نکاح، متعہ اور کنیز۔ قرآن مجید میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو کنیز ہو جاتی ہے، کنیز کیسے ہوتی ہے؟ یا تو آپ اس کو خریدتے ہیں، یا جنگ پر آپ امام یا نبی کے ساتھ گئے، آپ نے ایک عورت کافر کو جو ہے کیا ہے وہ پکڑ لیا، یا مسلمانوں کو ہاتھ ہے وہ ایک آپ کے حوالے کر دی، تو اب یہ جیسے ہی کنیز آپ کی ملکیت میں آئی تو یہ ملکیت میں آنے کی وجہ سے آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ عورت کے حلال ہونے کے اسباب 2 اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی عورت سے آپ نکاح بھی کریں، متعہ بھی کریں، ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں؟ بھائی جب نکاح کیا تو متعہ کی ضرورت نہیں، اگر متعہ کیا ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس کے لیے ہے ملک یمین، یعنی اگر وہ ذاتی پراپرٹی آپ کی ملکیت ہے تو ملکیت کی وجہ سے حلال ہے، لہذا نکاح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عورت اپنے آقا کی ملکیت میں تھی، آقا نے بیوی شوہر والا کام کیا، یا بیوی شوہر بھی نہیں کہیں، مولا اور کنیز والا کام کیا، اسے یہ حاملہ ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد یہ بچے دار ہو گئی، اب اس کنیز کو مولا بھی نہیں بیچ سکتا۔ لیکن 20 ایسے مورد ہیں جس میں اس کنیز کو بیچا جا سکتا ہے، جبکہ وقف میں بھی ہم نے کہا تھا اس کو نہیں بیچا جا سکتا، صرف 2 مورد میں بیچیں گے، جب وہ خراب ہو جائے یا وقف والوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ لیکن اس کے 20 مورد ہیں جو انشاءاللہ ہم کل والے درس میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، پہلے وہ 2-4 لائن پچھلے دوسرے مسئلے کی پڑھیں گے، پھر تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْعَبِيدُ، اگر متعدد ہو جائیں عبد۔ ابھی اصل وقت بھی کم ہے، پھر وہ نیٹ کا بھی مسئلہ ہے، نہیں تو سوال میں آپ سے پوچھتا کہ بھائی عبید مذکر ہے، اس کے لیے فعل مونث کیوں لائے ہیں، تعددت کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کے میرے خیال میں ذہن میں نہیں ہوگا، یا کسی کے ذہن میں ہے؟ نہیں ہوگا۔ بیٹا جمع مکسر کے لیے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مونث بھی لا سکتے ہیں۔ عبید عبد کی جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے دونوں فعل استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر عبید متعدد ہو، یعنی جو آپ بیچ رہے ہیں ایک عبد نہیں، 2-4 عبد بیچ رہے ہیں، یا جس کو آپ سمن میں دے رہے ہیں وہ بھی ایک عبد نہیں، بہت سارے عبد ہیں، پھر سمن والمسمن کفت ضمیمۃ واحدۃ، تو ایک ہی ضمیمہ کافی ہے، ہر ایک کے بدلے میں ضمیمے دینے کی ضرورت نہیں۔ لصدق ضمیمۃ مال عابق، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں کہا تھا کہ بھاگے ہوئے عبد کے لیے آپ ضمیمہ دیں، تو 10 کے لیے بھی اگر آپ ایک ضمیمہ دیتے ہیں تو صدق کرتا ہے کہ آپ نے ضمیمہ دیا ہے۔ ولا يعتبر فیہا، اور معتبر نہیں ہے ضمیمے میں، کونہا متمولتاً، کہ وہ اتنا جو ہے کیا ہے مالیت رکھتا ہو، اتنا قیمتی ہو، اذا وزعت علی کل واحد، کہ اس کو ہر ایک عبد پر تقسیم کیا جائے۔ مثلا 10 عبد پر ہم کہیے ضمیمہ ہے تو ضمیمہ 1 لاکھ کا ہے، ہر عبد کے بدلے میں 10-10 ہزار ہو گئے۔ لأن ذالک، اس لیے کہ اگر ایک ہی ضمیمہ اتنا مہنگا ہو جو تمام عبید پر تقسیم ہو تو پھر یہ تو ایک ضمیمہ نہیں ہے، بے منزلت ضمائم، یہ تو گویا کہ بہت سارے ضمیمے ہو گئے۔ مع ان الواحدۃ کافیۃ، جبکہ ایک ہی ضمیمہ کافی ہے۔ وہذہ الفروع، شہید ثانی صاحب اپنی اس کتاب کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنی ہم نے آپ کو شکیں بتائیں،
अब आबिक हो, ऊँट शारिद हो, घोड़ा फलां हो, तो उसका बेचना कैसे होगा, फिर ज़मीमा कैसे होना चाहिए, ये वो फरमाते हैं। मिन ख़वास हाज़ल किताब, ये इस किताब लुमा की ख़वास में से, और फ़िक़ह की किताब में आपको इतनी लंबी चौड़ी तफसील नहीं मिलेगी। व मिसलो हा, बेटा हा की ज़मीर कहाँ जाएगी, फ़ुरू की तरफ, और इस किस्म की फ़ुरू फ़ी तज़ाइफ़ ही की ज़मीर जाएगी किताब की तरफ। तज़ाइफ़ यानी अंदर ही अंदर, इस किताब के अंदर ही अंदर इस किस्म के फ़ुरू कसीरुन बहुत सारे हैं। नुनब्बिहु अलैहि इंशाअल्लाह ताला, हम आपको मुतवज्जह करेंगे जनाब इस किस्म के मिसल, अलैहि की ज़मीर मिसल की तरफ जाएगी, फ़ी मवाज़िही, जिसका जो मौरद आएगा हम उसको वहाँ पर बयान करेंगे। जैसे इंशाअल्लाह कल वाले दर्स में उम्मे वलद के आप 20 मौरद पढ़ेंगे कि उसको 20 मौरद में बेच सकते, ये कहीं और फ़िक़ह की किताब में आपको नहीं मिलेंगे। अस्सालिसतो, इससे पहले भी बेटा अलमसअलतो को तकदीर में रखना है। अलमसअलतु सालिसतो, तीसरा मसला, युश्तरतो फिल मबीए, शर्त है मबी में अन यकून तिलकन, वो आज़ाद होनी चाहिए, यानी क्या वक़्फ़ वगैरह न हो। फ़ला यस्हो बैउल वक़्फ़, फ़ला ये फ़ा गोया के तफरी कर रहा है, जब हमने तिल्क की शर्त लगाई तो उसका नतीजा क्या होगा बेटा, वक़्फ़ को बेचना सही नहीं। वक़्फ़ कौन सी, वो वक़्फ़ जो आम हो। बेटा ये वक़्फ़ आम क्या होती है और वक़्फ़ ख़ास क्या होती है। वक़्फ़ आम ऐसी होती है उसमें किसी फ़िरके, किसी कौम कबीले की शर्त नहीं है। मसलन एक मरतबा मैं एक चीज़ वक़्फ़ करता हूँ तुल्लाब के लिए, तो ये वक़्फ़ ख़ास हो गई। एक चीज़ मैं वक़्फ़ करता हूँ मसलन जो है क्या है वो बनु हाशिम के लिए, तो ये भी जो है क्या वक़्फ़ ख़ास हो गई। लेकिन एक मरतबा मैं कहता हूँ भाई कुल्लु मन मर्र बिन होना यशरबुल मा, जो भी यहाँ से गुज़रेगा वो इस वाटर कूलर से पानी पी सकता है, तो ये वक़्फ़ आम हो गई। मस्जिद है वो आपकी जो है क्या है उमूमन वक़्फ़ आम होती है। खूब, बस वक़्फ़ आम की वजाहत भी आपके सामने हो गई। खूब, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि मुतलका, मुतलका से मुराद क्या है, चाहे उसके बेचने में कोई मसलहत हो चाहे कोई मसलहत न हो। मसलन आपकी जो मस्जिद है अब बीच बाज़ार में आ गई, अगर मस्जिद बेचेंगे तो उस मस्जिद के मसलन आपको 1 करोड़ मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे दुकानें बन सकती हैं, जबकि वो मस्जिद आपकी छोटी है, 20 बाई 20 की है। अब इस 1 करोड़ में एक मस्जिद आप जाके फिर और बनाएंगे तो 100 बाई 100 की बन जाएगी, यानी इस मस्जिद से 5 गुना बड़ी हो जाएगी, फिर भी आप नहीं बेच सकते हैं। इल्ला अन यतलाशा, मगर ये कि बेटा वो जो है क्या है यतलाशा, यतलाशा यानी पुरानी हो चुकी हो, वो ऐसी हो चुकी हो कि अभी काबिल इस्तेफादा नहीं है। वह यज़महिल्ल, यज़महिल्ल अब आप सरफ़ी लिहाज से बेटा ढूंढेंगे कि ये सुलासी मुजरद है, सुलासी मज़ीद है, रुबाई मुजरद है, रुबाई मज़ीद है। इसका मस्तर आपको मैं बता देता हूँ, इज़्मिहलाल, इसका मस्तर क्या है, इज़्मिहलाल। हो ये तलाशा और यज़महिल का तकरीबन तर्जुमा एक ही है, बोसीदा होना। मसलन बेटा एक कपड़ा आपको बज़ाहिर नया लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसको धोने के लिए आप यूँ थोड़ा सा हिलाएंगे वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मसलन मस्जिद की कोई चटाई थी, कोई कारपेट था, कोई ऐसे हो जाए। बहैसु ला युमकिनुल इंतफ़ाउ बिह, इस तरीके से वो पुराना हो गया है कि अब उस चीज़ से आप कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकते हैं। फिल जिहतिल मकसूदते, बेटा जिहत यानी वो पहलू जो आपने कस किया था, आपने चटाई इसलिए रखी थी कि लोग इस पर नमाज पढ़ें, अब वो फट गई है। जैसे ही सजदे के लिए घुटने रखते हैं तो घुटने में वो चुभती है, हाथ रखते हैं तो हाथ में वो लगती है, ठीक है। नाक अगर लग जाए तो नाक ज़ख्मी हो जाता है। मुतलका, मुतलका का मतलब बेटा क्या है, यानी किसी भी तरीके से उससे आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हैं, न नमाज के लिए, न तिलावत के लिए, न किसी और काम के लिए। का हसीरन, मसलन जैसे चटाई हो यबला जो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है। वला यसलहुल लिल इंतफ़ा बिह, और सलाहियत नहीं है कि फ़ायदा हासिल किया जाए उस हसीर से। फिर महल्लिल वक़्फ़, उस मस्जिद में जहाँ वो पड़ी हुई है। वह
یا دوسری بیٹا مثال جو ہے کیا ہے وہ جزع ہے. جزع بیٹا کیا ہوتا ہے؟ سندھی میں اس کو ہم تو ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ورو. آج کل یہ لوہے کے جو گارڈر استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک لکڑی ہوتی تھی جو چھت میں استعمال ہوتی تھی، وہ مثلا ٹوٹ گئی ہے. ولا یمکن صرفہما، اور اس سے چٹائی اور جزع کو استعمال کرنا بھی ممکن نہیں ہے بِأَعْيَانِهِمَا، کہ خود اس لکڑی کو اور اس چٹائی کو ہم استعمال کریں. کیسے؟ فی الوقود، مثلا مسجد کے لیے جلانے میں. بھائی مسجد کے لیے آگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ہاں. لِمَصَالِحِ الْمَسْجِد، مسجد کی مصلحت کے لیے. کَآجُرِ الْمَسْجِد، مثلا جو ہے کیا ہے ایک اینٹوں کا بٹھا ہے جس میں مسجد کی اینٹیں پکائی جا رہی ہیں، تو اب وہاں پر تو جلانے کے کام آ سکتے ہیں. اگر کام آ سکتی ہیں تو بھی بیچیں گے نہیں، ان کو ہم جلائیں گے. لیکن اگر وہاں بھی کام نہیں آ سکتی فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، پھر اس وقف والی چیز کو بیچنا جائز ہے. ہین اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذا لم يمكن صرفه في المصالح، جب اس کو مسجد کے مصلحت میں استعمال نہیں کر سکتے. جناب تاج محمد صاحب، کل سے آپ مغل صاحب کے سائیڈ میں بیٹھیں گے، وہاں مجھے دیکھنے میں آئیں گے. بیعہ ہین اذن وصرفہ، اور وہ جو رقم آپ کو ملے گی اس کو خرچ کریں گے فی مصالحی، مصالح ہی کی ضمیر بیٹا مسجد کی طرف جائے گی، اس مسجد کے مصلحتوں میں. مثلا اس رقم کے آپ بلب لگا دیں مسجد میں، یا اس رقم سے کوئی اور چٹائی خرید لیں. ان لم یمکن الاعتیاض عنہ، اگر اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملتی تو، اگر ڈائریکٹ چٹائی کے بدلے میں چٹائی ملتی پھر تو بہت اچھا، پھر بیچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پھر تو یعنی آپ ادلا بدلا کر لیں گے. بے وقفین، کیا کریں گے بیٹا؟ فرماتے ہیں کہ اگر وقف بے معنی موقوف، اگر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز موقوف والی نہیں مل سکتی تو وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْقُوفًا. توجہ بیٹا، ایک چیز جو مسجد کی ہے لیکن اصل میں وہ وقف نہیں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ نے مسجد کو ایک دکان وقف کر کے دیا، اب اس دکان کی آمدنی جو آپ کی ملتی ہے، کبھی تو پیسوں کی صورت میں ملتی ہے، کبھی سامان کی صورت میں ملتی ہے. دکاندار کہتے ہیں ہر مہینے میں آپ کو 5 کلو چینی دوں گا مسجد کے لیے، تو کیا وہ چینی بیچ سکتے ہیں؟ یعنی وقف شدہ چیز کا ثمر خود وقف نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْقُوفًا، اگر اس وقف کا اصل وقف شدہ نہ ہو، بل اشتری للمسجد، بلکہ اس کو خریدا گیا مسجد کے لیے. مثلا جیسے پنکھا خریدا گیا من غلت ہی، مسجد کی کوئی زمین تھی، غلہ یعنی کوئی جو ہے کیا ہے جناب اناج وغیرہ سے، او بدلہ، یا اس چیز کو دیا ہے لہو اس مسجد کو، باذل کسی دینے والے نے، صح للناظر، تو جو شخص مسجد کی سرپرستی کرتا ہے اس کے لیے صحیح ہے بیعہ، کہ اس آمدنی کو بیچے، مع المصلحت، جب بیچنے میں کوئی مصلحت ہو، مطلقہ، چاہے وہ چیز پرانی ہو چاہے پرانی نہ ہو. وَلَوْ أَدَّى بَقَاؤُهُ إِلَى خَرَابِهِ، بیٹا دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ضمیر کا مرجع ترجمے میں بتاتا جاؤں. اگر آپ حاضر ذہن ہوں گے تو کوئی مرجع نہیں رہے گا، اس کے باوجود اگر کہیں پریشانی ہے تو آپ ہاتھ بلند کر کے پوچھ سکتے ہیں. وَلَوْ أَدَّى بَقَاءُ الْوَقْفِ إِلَى خَرَابِ الْوَقْفِ، اگر وقف کو باقی رکھنا وقف کے خراب ہونے کا سبب بنتا ہے. کیسے؟ لِخُلْفٍ بین ارباب ہی، ارباب ہی کی ضمیر بھی وقف کی طرف جائے گی. جن لوگوں پر یہ چیز وقف کی گئی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے فی الوقف، وقف میں. المحصور، البتہ وہ وقف بھی محدود افراد کے لیے، مثلا آپ 6 کے لیے ہے جو آپ المسوم پڑھتے ہیں. فالمشہور الجواز، تو مشہور نظریہ یہ ہے کہ اس اختلاف کی صورت میں وقف کو بیچنا جائز ہے. اے جواز و بیع ہی، وقف کو بیچنا جائز ہے. ہین اذن، ہین الاختلاف، جب اختلاف واقع ہو. وفی الدروس، اور کتاب دروس میں شہید اول نے فرمایا، بیٹا دروس بھی شہید اول کی کتاب ہے.
उसमें क्या इन्होंने फरमाया है, इक्तफाफी जवाज़ बई बेखौफ खराबी, कहते ख़राब होने का यकीन न हो बल्कि डर हो। काज़िम साहब आप वर्के को क्यों इधर उधर उल्टा पुल्टा रहे हैं, इंशाल्लाह जहाँ तक मैंने कहा है वहीं तक पढ़ेंगे। हो फरमाते हैं ख़राब होने का यकीन है और सिर्फ आपको डर है कि ख़राब होगी तो भी आप बेच सकते हैं। और खुल्फ अरबाब ही या इख्तला, देखें दुरुस्त वाले ने दो सबब बताए, या ख़राब होने का खौफ हो तो भी बेच सकते हैं, या कहा कि इख्तलाफ हो, चाहे ख़राब हो चाहे ख़राब ना हो तो भी बेच सकते हैं। अलमुअद्दी इला फसादी, ऐसा इख्तलाफ, अलमुअद्दी बेटा ये गोया कि सिफत है किसकी, खुल्फ की, यानी ऐसा इख्तलाफ जो पहुंचा दे इला फसाद ही, उस वक़्फ़ के ख़राब होने को। वकल अन यत्तफ़िक़ फ़ी हाज़िहिल मसअलत फ़त्वन वाहिदुन। अब देखें मौलवियों की बात, हम मौलवियों तक ही महदूद रहे भाई, आवाम को नहीं बताएं। कहते इस मसले में मौलवी मुत्तफ़िक़ हैं ही नहीं काज़िम साहब, कल बहुत कम है, अन यत्तफ़िक़ फ़ी हाज़िहिल मसअलत, इस मसले से मुराद क्या है बेटा, बई वक़्फ़, यानी वक़्फ़ के बेचने वाले मसले में कलील है कि मुत्तफ़िक़ हुए हों एक ही फतवा पर, नहीं हर एक की अपनी फतवा है। बल फ़ी किताबिन वाहिद, बल्कि भाई मेरे मज़ीद तरक्की करते हैं, एक ही किताब में वक़्फ़ के मसले में एक फ़तवा नहीं मिलेगी। मसलन मताजिर में वक़्फ़ की ये फ़तवा है, फिर किताबुल वक़्फ़ में, लुम्मा की किताबुल वक़्फ़ में कोई और फतवा है, लिखने वाले भी एक हैं लेकिन हर किताब में अपना नज़रिया दिया है। फ़ी बाबिल बेचने में एक फ़तवा, वल वक़्फ़ और बाब वक़्फ़ में दूसरी फतवा, फ़तअम्मल हा, बस आप इस मसले पर गौर करें। और ताले, या अगर आपको बहुत शौक़ है तहक़ीक़ का, ताले बेमाना मुताला करो, इसमें फ़ाइल का सीगा है, या तू मुताला कर किसका, शरहल मुसन्निफ़ लिल इरशाद, शहीद अव्वल ने किताबुल इरशाद की जो शरह लिखी है तो उसमें ये वजाहत के साथ बयान की गई। तत्तलिउ अला ज़ालिक, आपको मालूमात हासिल हो जाएगी इस मसले के फतवा की। वल अक़वा फ़िल मसअलते, भाई मेरे अब शहीद सानी को हाथ जोड़ के हम कहते आप अपना नज़रिया तो दे दें। शहीद सानी फरमाते हैं इस मसले में कवि नहीं बल्कि अक़वा, बहुत ज़्यादा कवि कौल क्या है, मा दल्लत अलैहि सहीहतु अली इब्न महदियार, कहते हैं जिस पर दलालत करती रिवायत भी, यानी अपनी फतवा के साथ रिवायत भी बयान करते हैं। अन अबी जाफ़र, वो रिवायत बेटा किन से नकल की गई है, अबू जाफ़र से। तवज्जो, अबू जाफ़र कितने इमाम हैं, सकलैन, जो बताए वो हाथ बुलंद करे। ये हम मौलवियों, हाथ के साथ इशारा करो, ज़बान के साथ नहीं। एक, और काज़िम भाई कितने हैं, हाथ के साथ इशारा करो, दो। सुलेमान साहब, कौन से दो सुलेमान, नहीं जनाब, अबू जाफ़र कह रहा हूँ भाई मेरे। काज़िम आप बताओ। अहसन तुम, और दूसरा, देखिए इसलिए बुज़ुर्गान कहते हैं कि पीश मुताला करके आया करो। पीश मुताला का मतलब ये है कि जो हम कल दर्स पढ़ेंगे रात को आप उसका मुताला करके आएंगे। अभी किताब की तरफ नीचे देखें, अबू जाफ़र के नीचे क्या लिखा है, देखो काज़िम नीचे क्या लिखा है, अल जवाद अलैहिस्सलाम। 9वें इमाम को भी अबू जाफ़र कहते हैं, 5वें इमाम को भी अबू जाफ़र कहते हैं। 5वें इमाम का जो बेटा जाफ़र था वो सादिक था, 9वें इमाम का बेटा जाफ़र था वो कज़्ज़ाब था, झूठा था। ठीक है, तो फरमाते हैं हमारे 9वें इमाम फरमाते हैं मैंने जवाज़ बैए ही कि जायज़ है वक़्फ़ को बेचा जाए, कब, इज़ा वक़अ बैन अरबाब ही खुल्फ़ुन शदीदुन। बेटा अरबाब वक़्फ़ का दूसरा नाम क्या है, तवज्जो के साथ सुने, मौक़ूफ़ अलैहिम, यानी जिन पर वक़्फ़ की गई है जब उनमें शदीद इख्तिलाफ़ हो जाए। व अल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम, और हमारे 9वें इमाम ने बेटा इल्लत बयान की है किसकी, जवाज़ बै की, बेअन्नहु रुब्बमा जाअ फ़ीहि तलफ़ुल अमवाल व नुफूस। भाई रुब्बमा ज़रूरी नहीं है
لیکن کبھی کے بار ایسے ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بیٹا جب آپ آپس میں لڑیں گے ممکن ہے کوئی ایک دوسرے کو مکہ مار دے، جیسے ابھی کل پرسوں پشاور میں بجلی کے بل پہ 8 بندے لڑے جو ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، ان کا میٹر بھی ایک ہی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو نے بجلی زیادہ استعمال کی ہے، بل تجھے دینا ہے، وہ کہہ رہا تھا تو نے زیادہ کی ہے۔ تو بہرحال پٹھان تھے اور اسلحہ بھی تھا، ایک دوسرے کو گولیاں مار کے 8 بندے مر گئے۔ تو اختلاف کی وجہ سے کہتے ہیں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور پھر اموال، یا تو اموال سے مراد لے خود یہ وقف ضائع ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں تو اللہ پناہ دے سب کو، یہ وکلا حضرات، پولیس حضرات بھی لوٹتی ہے۔ آپ کا اختلاف ہو گیا تو وقف تو 5,000 کی تھی، لیکن پولیس اور وکلا کو آپ نے 50,000 دیا ہے تاکہ آپ جیت سکیں۔ تو امام نے فرمایا کیونکہ اختلاف کی وجہ سے جان اور مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بیچ دو۔ وَظَاهِرُهُ کہتے ہیں اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے ان خوف ادائہ الیہما، بتحقیق کہ ڈر ہو کہ یہ اختلاف پہنچا دے گا الیہما، اموال اور نفوس کے جانے کی طرف، او الی احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی سبب بھی بنے، صرف جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے، امام نے تو احتمال دیا کہ اختلاف ہوگا تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اختلاف مظنۃ، اس میں گمان پایا جاتا ہے، لذالک تلف الاموال و تلف النفوس کا۔ ومن هذا الحدیث کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حدیث آپ کو سنائی، اختلف افہام، مولویوں کی سمجھ مختلف ہو گئی۔ حالانکہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ اختلاف کی وجہ سے بیع کر سکتے ہیں، امام نے تو کہا کہ پھر اس اختلاف کے یہ نتیجے آ سکتے ہیں، یعنی یہ نتیجے شرط جواز بیع نہیں ہیں۔ فی شرط المسوغ للبیع، وہ شرط جو جائز قرار دیتی ہے کہ وقف کو بیچیں۔ ففہم المصنف ہونا، تو مصنف نے یہاں لمحہ میں سمجھا ہے ان المعتبر، بتحقیق وہ چیز جو بیچنے کے لیے معتبر ہے، وہ الخلف المؤدی الی الخراب، وہ اختلاف ہے جو سبب بنے وقف کے خراب ہونے کا، نظراً الی تعلیلہ، مصنف نے نظر کی امام کے علت کی طرف، کیونکہ امام علیہ السلام نے یہ علت بیان کی، بطلف المال، مال کے تلف ہونے کا مطلب یہ کہ وقف خراب ہو جائے گی۔ فإن ظاہر ان المراد بالمال الوقف ہو، کہتے ظاہری ہے کہ اس مال سے مراد وقف والا مال ہے۔ میں شہید ثانی اور شہید اول کو کہوں گا آپ ہمارے ملک میں نہیں تھے، اگر ہمارے ملک میں ہوتے تو پھر یہ وقف سے زیادہ سردار، وڈیرے، پولیس، وکلا ہم سے دوسری جیب خالی کرا لیتی تو وہ مال بھی ضائع ہو سکتا تھا۔ اذ لا دخل لغیرہ فی ذالک، اس لیے کہ کوئی دخالت نہیں ہے غیر وقف کے لیے، فی ذالک بیع وقف میں، ولا یجوز بیعہ فی غیر ما ذکرنا ہو، اور جائز نہیں ہے وقف کو بیچنا کہاں پر، فی غیر ما ذکرنا ہو، ہم نے جو موارد ذکر کیے تاج محمد ان کے علاوہ ہم نے موارد بیٹا 2 ہی ذکر کیے، یا تو اس وقف کا خراب ہونا یا اختلاف الارباب ہو، وَإِنْحِتَاجَ إِلَىٰ بَيْعِهِ ارباب الوقف، اگرچہ محتاج ہوں کہ وقف کو بیچیں۔ کون محتاج ہیں؟ وقف والے۔ آپ کو سخت پریشان، روٹی کھانے کی نہیں ہے، پنکھے کو کیا کرو گے؟ بھائی پنکھا بیچو، ہوٹل پہ کھانا کھاؤ، کہتے نہیں پنکھا وقف ہے، آپ پنکھے کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ وَلَمْ تَكْفِهِمْ غَلَّتُهُ، یا فرض کریں جو وقف شدہ ہے، ابھی پنکھے کی میں نے مثال دی تو اس کی ہوا آپ 5 کے لیے کافی نہیں، 4 دور دور ہیں، اب یہ بیچ کر چھوٹے 2 پنکھے لیں، نہیں ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یا غلط ہو، آپ کے لیے 1 ایکڑ زمین وقف کی گئی ہے، 1 ایکڑ زمین کی گندم آپ کے لیے کافی نہیں ہے، اگر یہ 1 ایکڑ جو شہر کے قریب بیچیں گے تو دور آپ کو 5 ایکڑ مل جائیں گے، وہ 5 ایکڑ کی گندم آپ کے لیے کافی، پھر بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ او کان بیعہ اعود، یا اس وقف کا بیچنا زیادہ فائدہ مند ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ بیٹا اور بہت ساری چیزیں مما قیل جو کہی گئی ہیں، مثلا جو ٹکڑا زمین کا آپ کے لیے وقف کیا گیا اس کا پانی کڑوا ہے، دوسری جگہ پانی میٹھا ہے، اب کڑوی زمین کو آپ بیچ کر میٹھے پانی والی خریدیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لعدم دلیل صالح علیہ، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی مناسب دلیل نہیں ہے علیہ۔ ثقلین صاحب آپ کی توجہ کہیں اور ہے، کتاب پر منہ ہے،
सकलेन सैयद की, लेकिन अब जहन में या नाश्ता घूम रहा है या कोई और, तवज्जो मेरी तरफ हो। वह है सो यजूज़ बयहू, अच्छा जब भी वक्फ़ का बेचना जायज़ होगा, युश्तरा बेसमन ही, तो उस बे की उस कीमत से ख़रीदा जाएगा, मा यकून वक़फ़न अला ज़ालिकल वजह, वही चीज़ वो वक्फ़ हो उसी तरीके से। यानी अगर ये पंखा आपने ख़राबी की वजह से बेचा है तो इसकी कीमत से फिर पंखा ही लेना होगा जो आपके हवा का काम करे। इन अमकन, अगर ये मुमकिन हो, क्योंकि पुराने पंखे के बदले में नया मिलना मुश्किल है, अगर ऐसा हो तो मुरायन लिल अक़रब इला सिफ़त ही, चलें भाई अगर ऐसा पंखा नहीं मिल सकता तो जो दीवार में पंखा लगता है वो भी हवा देने में इस पंखे के करीब है तो वो ख़रीदेंगे। खूब, फल अक़रब अल अक़रब फल अक़रब, यानी अगर छत वाला पंखा है तो हमें भी छत वाला लेना है, अगर छत वाला नहीं मिल सकता तो फिर दीवार वाला लेना है, अगर दीवार वाला नहीं मिल सकता तो फिर हमें जो है क्या है वो ज़मीन पे जो रखते हैं जिसे पेडस्ट्रल फ़ैन बोलते हैं, फिर वो लेना है। वल मुतवल्ली लिज़ालिका, वो शख्स जो ज़िम्मेदारी कबूल करेगा। ताजमों में ज़्यादा दर्स नहीं हुआ, क्यों भाई सकलेन की तरफ देख रहे हो? वो शख्स जो ये ख़रीदो फरोश की बेटा ज़िम्मेदारी लेगा, अन्नाज़िरो, वो वही होगा जो सरपरस्त होगा, जो शख्स नज़रदारी कर रहा होगा। इनकान, अगर कोई नज़रदार है हो, व इल्ला, लेकिन अगर इस वक़्फ़ के लिए कोई नज़रदारी करने वाला नहीं है तो फिर अल-मौक़ूफ़ अलैहिम, जिन पर ये वक़्फ़ की गई है वो ख़ुद जाके बेचेंगे। हो इन हसरू, अगर मौक़ूफ़ अलैहिम मुनहसर है, मुनहसर का मतलब महदूद हैं, चंद अफराद हैं। व इल्ला, लेकिन अगर ये चीज़ वक़्फ़ की गई है मसलन लखी के तमाम शहरियों के लिए तो फिर फन्नाज़िरुल आम, तो वो शख्स जो इसका आम सरपरस्त है वो कौन है? हाकिम शरअ। फिर वो हाकिम शरअ का काम है कि इसको बेचे और इसकी जगह पर कोई और चीज़ रखे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वक़्फ़ की बात ख़त्म हुई, इंशाअल्लाह कल हम जो है वो उम्मे वलद पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।